بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ ربیہ چوہدری۔ اکثر صحافیوں کو غلط بھی کہہ دیا جاتا ہے اور اکثر ضرورت کے وقت صحافیوں کو یاد بھی کیا جاتا ہے۔ جب اداروں تک اپنی بات پہنچانی ہو یا اداروں کے سامنے آ کر اپنی کوئی فرمائش رکھنی ہو کہ ہمارے مسائل نہیں سنے جا رہے تو بڑے ادارے اس پہ ایکشن لیں، تو صحافیوں سے رابطے بھی کیے جاتے ہیں۔ ایک صحافی کی زندگی کیسی ہوتی ہے، وہ کیسے دن رات ایک کر کے عوام کے لیے محنت کرتا ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ اس وقت میرے ساتھ فیصل آباد ARY نیوز سے قمر بٹ صاحب موجود ہیں، انہیں سے پوچھیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، آپ بہت سینئر صحافی فیصل آباد کے، اور سفر کیسا رہا صحافت کا، یہ بتائیے گا۔ سفر جو ہے صحافت کا، اس حوالے سے یہ بتاتا چلوں کہ مجموعی طور پر تو 1989 سے میں شعبہ صحافت سے منسلک ہوں۔ 32-33 سال ہو چکے ہیں اس بات کو، اور گزشتہ 11-12 سال سے ARY نیوز فیصل آباد سے منسلک ہوں۔ الحمدللہ دو چیزیں ہیں اس میں کہ ایک تو بعض لوگوں کو یہ شوق ہوتا ہے کہ ایز اے روزگار شعبہ صحافت میں آنا ہے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ایک انسپریشن ہوتی ہے یا ایک شوق ایک ہوتا ہے کہ جی ایز اے صحافی ایک میڈیا پرسن بننا ہے، کوئی لوگوں میں تھوڑا سا وہ اپنی دکھانی ہے، شو شاید دکھانی ہوتی ہے لوگوں کو، تو یہ دو چیزیں ہوتی ہیں۔ اور میرا جو شعبہ صحافت سے وابستہ ہونا ہے یہ ایک ایز اے روزگار کے حوالے سے تھا، کیونکہ جب میں کالج میں پڑھتا تھا تو اس وقت مجھے ضرورت تھی جاب کی، روزگار کی ضرورت تھی۔ تو سلیم شاہد صاحب فیصل آباد میں روزنامہ امروز کے نمائندے تھے، تو ان کی جو ہے وہ بصارت جو ہے وہ چلی گئی تھی، تو نابینا ہو گئے، تو ان کو ضرورت تھی ایک رائٹر کی۔ تو میں چونکہ بچوں کے رسالوں میں اخبارات میں لکھتا رہتا تھا، تو میرا کلاس فیلو جو تھا وہ ان کا ہمسایہ تھا، ہینڈ رائٹنگ بھی اچھی تھی میری، تو میرے دوست نے، وہ دل احمد نے، ان سے ذکر کیا سلیم شاہد صاحب سے کہ جی آپ کو رائٹر میں دیتا ہوں۔ تو وہ میری ان سے پھر بات ہوئی، وہ چیک کیا، ہینڈ رائٹنگ وغیرہ دیکھی، سارا کچھ وہ دیکھا، تو وہ پھر اس کے بعد پھر جو اکتوبر 1989 میں ان کے ساتھ جو ہے امروز ایز اے ٹریننگ رپورٹر جوائن کر لیا۔ تو اس کے بعد پھر سفر چلتا رہا۔ 1991 میں امروز جو ہے وہ بند کر دیا گیا، سرکاری اخبار تھا، تو حکومت نے اخبار بند کر دیا۔ اس کے بعد پھر ہفتہ روزہ مقدر وہ اخبار جو ہے اس کے ساتھ منسلک ہوا ایز اے نیوز ایڈیٹر۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر میں روزنامہ صورتحال، روزنامہ ملت، ڈیلی یارن، روزنامہ عوام، لائل پور اخبار، اور ماہنامہ سچائی اس وقت ایک تھا، اس کے ساتھ منسلک رہا۔ پھر روزنامہ غریب کے ساتھ، تو سن 2001 میں پھر جو ہے وہ لاہور چلا گیا میں، وہاں پہ روزنامہ خبریں کو جوائن کیا، اور خبریں وہیں پہ چھوڑ کے پھر روزنامہ ایکسپریس میں چلا گیا، ایز اے سب ایڈیٹر کام کیا وہاں پر۔ تو پھر تقریباً 2009 میں واپس فیصل آباد آنا ہوا، یہاں آ کے ایجاد اشمت خان صاحب مرحوم مغفور، اللہ تعالیٰ ان کو بریک رحمت کرے، بہت انتہائی نفیس انسان، صحافی، اور وہ بھی میرے استادوں میں شامل ہیں، تو انہوں نے پھر مجھے یہاں پہ دوبارہ خبریں فیصل آباد میں اپنے ساتھ جوڑ لیا۔ اس کے بعد پھر میں کچھ وقت جو ہے وہ روزنامہ وقت ایک لاہور کا اخبار تھا، اس کا میں ایز اے بیورو چیف رہا۔ پھر جنگ گروپ نے جب وہ خرید لیا تو پھر میں نے چھوڑ دیا، وہ اخبار جنگ گروپ نے خرید لیا تھا۔ پھر کچھ عرصے کے لیے میں اسلام آباد بحریہ ٹاؤن چلا گیا، وہاں کو تقریباً 1 سال تک پراپرٹی کا کام کیا۔ تو پھر یہاں پہ نیشنل ڈائلاگ اخبار تھا ایک، مرزا شفیق صاحب وہ نکالنا چاہتے تھے، تو وہ انہوں نے مجھے فون کیا، انہوں نے کہا کہ بھی میں آپ کو ہی ایڈیٹر لینا چاہتا ہوں۔ تو میرا حالانکہ تعلق کوئی نہیں تھا، واقفیت نہیں تھی مرزا شفیق صاحب سے، تو لیکن دوست کہیں ادھر ادھر سے انہوں نے سنا، تو انہوں نے کہا کہ بھی آپ ہی میرا اخبار نکالیں گے۔ وہ پھر ان سے بات چیت ہوئی، وہ سارا سسٹم بنا، میں دوبارہ فیصل آباد آیا، یہاں سے روزنامہ نیشنل ڈائلاگ نکالا۔ پھر 2011 میں پھر میں ARY نیوز کو جوائن کیا، تو ابھی تک الحمدللہ ARY نیوز کے ساتھ ہوں۔ باقی سفر کا آپ نے پوچھا ہے، تو سفر آپ کو پتہ ہے کہ سفر کی جو ہے وہ سہولتیں بھی ہوتی ہیں، آسانیاں بھی ہوتی ہیں۔ سفر کوئی آسان نہیں ہوتا، وہ چاہے کوئی بھی ہو، کوئی بھی منزل پانی ہے تو اس کے لیے مشکلات بھی برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ آپ کے راستے میں صحرا بھی آئیں گے، آپ کے راستے میں جو ہے وہ باغ بھی آئیں گے، نخل بھی آئیں گے، تو کانٹے بھی آئیں گے، وہ سب چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ لیکن جب ایک بندے نے ایک مقصد بنا لیا ہوتا ہے، یا ایک ایم ہوتا ہے، ایک عزم ہوتا ہے نا کہ یہ کام کرنا ہے، وہاں تک پہنچنا ہے، تو اللہ تعالیٰ خود بخود راستے آسان کرتے رہتے ہیں۔ تو الحمدللہ چل رہا ہے، ورکنگ ہو رہی ہے، تو آپ کے سامنے ہے۔ گزشتہ 11-12 سال سے ARY کے ساتھ کام کر رہا ہوں، الحمدللہ بڑا اچھا ٹیم ورک ہے،
ادارے والے بھی انتہائی کوآپریٹو ہیں. سینئرز جو وہاں پر ہمارے ہیڈ آفس میں بیٹھے ہیں وہ بڑا اچھا وہ بھی کوآپریٹ کر رہے ہیں, سرپرستی کر رہے ہیں, لمحہ لمحہ وہ گائیڈ بھی کرتے رہے ہیں. کہیں کوتاہی غلطی لغزش ہوئی ہے تو انہوں نے اچھے طریقے سے گائیڈ کیا ہے اس کو. تو الحمدللہ میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ پروفیشنل انداز سے جو ہے وہ خبر کو دیا جائے اور پروفیشنل انداز سے جو ہے آفس کو چلایا جائے. تو الحمدللہ بڑا اچھا چل رہا ہے کام. اچھا، اکثر صحافیوں کو کہہ دیا جاتا ہے کہ صحافی غلط خبر دے رہے ہیں، کہ بات اتنی نہیں ہوتی جتنی صحافی بڑھا دیتے ہیں، حالانکہ صحافی اپنی جان رسک میں ڈال کے نا خبر کی سچائی تک جانے کی کوشش کرتے ہیں. اور اکثر لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ کچھ صحافی ایسے ہوتے ہیں خبر کی ویریفیکیشن کیے بغیر چلا دیتے ہیں کہ ہماری خبر پہلے آ جائے، جس کا معاشرے میں برا امپیکٹ بھی پڑتا ہے میرے خیال میں. اس کے لیے کیا کہیں؟ جی بالکل. اصل میں اب ہوا یہ ہے کہ میں اس دور میں جرنلزم میں آیا تھا جب کتابت ہوتی تھی, کمپیوٹر نہیں تھا, کاتب پورا اخبار ہاتھ سے لکھتے تھے. اور ایک پھر دوسری بات یہ تھی کہ جو ہمارے سینئر صحافی تھے اس وقت وہ زبان اور ادب پہ بڑا عبور تھا ان کو, اور بڑے زیادہ تر ان میں لوگ تھے وہ بڑے ادبی گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے, جن میں مرحوم خالد عباس صیب صاحب ہیں. ان کی والدہ صاحبہ جو ہیں انہوں نے باقاعدہ یہاں پر جو خواتین کا پہلا جو ماہنامہ حجاب یہاں سے غالباً نکالا تھا فیصل آباد سے اس وقت کے لائل پور میں. تو ان کے والد صاحب شوق عرفانی صاحب بڑے اچھے شاعر, تو بڑا ادبی گھرانہ ہے ان کا بھی. اسی طرح اور دیگر جو ہیں یہاں پر ہمارے صحافی ظہیر قریشی صاحب تھے, ان کے والد خلیق قریشی صاحب جو عوام اخبار جنہوں نے نکالا تھا وہ بہت اعلیٰ پائے کے ادیب اور شاعر. ظہیر قریشی صاحب خود جو ہیں بڑے اچھے ادیب, نثر نگار, شاعری بھی کرتے رہے گاہے بگاہے. تو ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوا تو ان سے سیکھنے کو موقع ملا. اس دور کے کاتب بھی جو تھے وہ بھی بڑے اعلیٰ پائے کے بڑے سلجھے ہوئے لوگ تھے, وہ بڑے باریک لوگ تھے, اردو دان تھے وہ. اور میں نے اپنی جو اردو کے حوالے سے جو صحافت ہے وہ بھی میں نے ان کاتب حضرات سے بھی سیکھی ہے. نہ صرف یہ کہ میں نے اپنے جو مجھ سے جو سینئر رپورٹر تھے, سینئر نیوز ایڈیٹر تھے, سب ایڈیٹر, ان سے سیکھا, بلکہ میں نے کاتب حضرات سے بھی سیکھا ہے. میری اردو ٹھیک کروانے میں انہوں نے بھی بڑی میری مدد کی ہے. تو میں یہ بات کہوں گا کہ اب وہ دور نہیں رہا. جو سب سے بڑی غلط بات ہوتی ہے اب اس فیلڈ میں اکثریت جو ہے وہ نان پروفیشنل لوگوں کی آ گئی ہے, پروفیشنل نہیں ہے, جن کی کوئی تربیت نہیں ہے, ٹریننگ نہیں ہے کہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ اب دیکھیں ابھی یونیورسٹیاں ڈگری تو دے رہی ہیں میس کمیونیکیشن کی, لیکن وہ صرف تھیوری دے رہی ہیں, پریکٹیکل نہیں دے رہی. ہوتا کیا ہے, بچے جو پڑھ رہے ہیں ماسٹر ڈگری ہولڈر ہیں, وہ جب یونیورسٹی میں میس کام کر رہے ہوتے ہیں, جرنلزم کا وہ کورس کر رہے ہوتے ہیں, پڑھ رہے ہوتے ہیں ڈگری لینے کے لیے, تو وہاں ان کو صرف وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ 2 یا 3 ماہ کے لیے کسی ادارے میں وہ بھیجا جاتا ہے ان کو جا کے وہاں پہ جی وہ انٹرنشپ کر لیں. وہ 2-3 ماہ میں وہ جرنلزم جو ہے وہ تو نہیں سیکھ سکتے. تو اب جی یہ ہوتا ہے کہ جب یہ اس طرح کی چیزیں جب بغیر ٹریننگ کے لوگ جب اس فیلڈ میں آئیں گے تو اس وقت پھر یہ بڑے بڑے بلنڈر ہوتے ہیں. جیسے کہ آپ نے کہا کہ وہ بریکنگ کے چکر میں بہت ساری چیزیں, اب دیکھیں اس کا ایک پورا ایک سرکل ہے کسی نیوز کا, کہ جب آپ کے پاس کوئی اطلاع آتی ہے تو اس کی چھان بین کرنی ہے, کیسے کرنی ہے, مختلف ادارے ہیں, آپ کے سورسز ہیں, تو وہاں سے جب سورسز سے تصدیق کر کے ہاسپٹل ہے, ہاسپٹل یہاں پہ جو سورسز ہیں آپ کے خبر کی تصدیق کے لیے, ان میں ہاسپٹل ہیں, پولیس ہے, ریسکیو 112 ہے, آپ کے دیگر ادارے ہیں. تو بعض دفعہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ بغیر تصدیق کے, بغیر اس کو خبر کو میچور کیے, وہ آپ کی بات اس کے بریکنگ کے چکر میں کہ اس کا کریڈٹ میں لے لوں کہ میں نے سب سے پہلے یہ خبر دی ہے, وہ بغیر تصدیق کے خبر چلا دیتے ہیں. بہت ساری خبریں ایسی چلتی ہیں اور بڑی شرمندگی ہوتی ہے بعد میں. ہمارے کئی دوستوں نے ایسی خبریں چلائی ہیں. پھر بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں تاریخ کا نہیں دھیان رکھا جاتا, اس میں سیاق و سباق کا نہیں دھیان رکھا جاتا, اس میں حقائق کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے. ابھی ریسنٹلی ملکہ برطانیہ جو ہے ان کا انتقال ہوا ہے, تو یہ کسی افریقی ملک کا ٹی وی چینل ہے, تو وہ کیا لکھ رہا ہے خبر کہ ملکہ برطانیہ جو ہیں وہ انتقال کر گئی ہیں اور شہزادہ چارلس جو ہیں وہ ملکہ بن گئے ہیں, وہ آٹومیٹک ملکہ بن گئے ہیں. ٹھیک ہے نا, حالانکہ وہ دیکھیں وہ مطلب کہ ایک ملکہ ان کے ذہن میں ہے, ایک سوار ہے, تو شہزادہ چارلس جو ہیں وہ کنگ بنے ہیں, تو وہ ٹی وی پہ چل رہا ہے جی کہ وہ آٹومیٹکلی جو ہے نا وہ ملکہ بن گئے ہیں, وہ کوئن کا لفظ یوز کر رہے ہیں اس کے لیے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جب پروفیشنل بندے بیٹھے ہوں گے تو وہ ایک ایک چیز پہ دھیان رکھتے ہیں, چھوٹی چھوٹی بات پہ دھیان رکھتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ خبریں اخبار میں لاہور میں جب میں ایز اے سب ایڈیٹر کام کرتا تھا تو وہاں پہ پورا ایک شعبہ ہوتا تھا پروف ریڈنگ کا,
کہ رپورٹر جب خبر دے رہا ہے کمپیوٹر پہ خبر ٹائپ ہوتی ہے, ٹائپ ہونے کے بعد وہ پیپر پہ پرنٹ نکال کے پروف ریڈرز کے پاس جاتا تھا, 12-15 پروف ریڈر بیٹھے ہوتے تھے, تو وہ پروف کرتے خبر کی پڑھتے تھے, اس کی اغلاط کو درست کرتے تھے, وہ ٹھیک کر کے دوبارہ کمپیوٹر آپریٹر کو بھیجتے تھے کہ یہ اخبار پہ کاپی پیسٹ ہونے سے پہلے یہ غلطیاں لگ کے تو پھر وہ مٹیریل جو وہاں جائے گا. تو اب وہ رواج نہیں ہے, وہ چیزیں نہیں ہیں. اب صرف اور صرف وہی بات آپ کی کہ بریکنگ کے چکر میں کہ میری کریڈیبلٹی باندھے ہوئے چاہے خبر غلط چل جائے. اچھا بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ پلانٹڈ نیوز بھی ہوتی ہیں, ارینج نیوز جس کو کہہ لیں, تو وہ کسی کے پروجیکشن کے لیے بھی ہم غلط بات کر دیتے ہیں, کسی کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے, کسی کو طنز کرنے کے لیے, گرانے کے لیے بھی وہ غلط نیوز جو ہے وہ دے دی جاتی ہے. بعد میں ادارہ وضاحتیں کرتا پھرتا. ابھی ریسنٹلی ہمارے سامنے بہت سی ایسی چیزیں آئی ہیں, پیمرا کی طرف سے جو مختلف جو ہیں وہ نوٹس جاری ہوئے ہیں, جرمانے ہو رہے ہیں ٹی وی چینلز کو. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ رپورٹر کی اور یہ ڈیسک پہ جو بندے بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ خبر کو میچور کریں, نہ کہ وہ بریکنگ کے چکر میں فوری طور پہ اس کو جو ہے نا وہ آن ایئر کرنے کے لیے بھیج دیں یا کروا دیں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ صحافی دن رات کام کرتے ہیں, بہت جگہ ایسا ہوتا ہے کوئی لڑائی کے مسئلے ہو جاتے ہیں, 100 طرح کے مسائل ہوتے ہیں, صحافیوں کو مار بھی پڑ جاتی ہے, کیمرے بھی ٹوٹتے ہیں, انہیں تشدد بھی کیا جاتا ہے, گالی گلوچ تو ایک عام سی بات ہوتی ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا ایسے حالات دیکھ کے گھر والوں نے کہا صحافت چھوڑ دو؟ نہیں, حالات ایسے آتے ہیں لیکن گھر والوں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ صحافت چھوڑ دو, کیونکہ ان کو پتہ مجبوری ہے, یہ ایک وقتی چیزیں ہوتی ہیں, یہ وقتی لوگوں میں اشتعال ہوتا ہے, غصہ ہوتا ہے, اس کو جو اس وقت کنڈیشن ہوتی ہے یا اس وقت جو موومنٹ بنی ہوتی ہے حالات کو, وہی کنٹرول کرنا ایک صحافی کا کام ہے کہ اس کو کیسے آپ نے اینگلنگ کرنی ہے. صحافی کا کام ہی یہی ہے کہ اس نے وہ کس طریقے سے اس کو جو ہے نا وہ کول ڈاؤن کرنا ہے اور اپنی خبر نکالنی ہے اس میں سے. اگر صحافی بھی اشتعال میں آ جائے گا تو وہ خبر تو نہیں نکال سکے گا. بہت سے ایسے واقعات ہیں, مشرف دور میں مار کھائی ہے پریس کلب میں, جب پولیس گھس گئی تھی فیصل آباد پریس کلب میں, تو اس وقت جو ہے وہ پکڑا بھی گیا ہمیں, پولیس نے ہم پہ لاٹھی چارج بھی کیا, بہیمانہ تشدد بھی کیا. اس کے بعد پھر مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف سے بھی جو تھریٹس ہوتے ہیں, مختلف جو ایونٹ کی کوریج کے دوران وہاں پہ ہم پر پتھراؤ بھی ہوا, گاڑی بھی توڑی گئی, کیمرہ بھی توڑا گیا, ہم پہ بھی جو ہے وہ تشدد کیا گیا وہاں پر کوریج کے دوران, رپورٹنگ کے دوران. تو یہ چیزیں آتی رہتی ہیں, لیکن اگر ہم ان سے گھبرا کے تو وہ چھوڑ دیں گے تو پھر وہ چیز تو یہ ہے کہ جو حالات ہونے ہیں وہ جو لکھا ہے ہمارے لیے, ہمارے مقدر میں اللہ نے لکھ دیا, وہ اگر میں کسی اور شعبے میں بھی ہوں گا تو وہ کسی اور شکل میں وہ مصیبت یا مشکل آئے گی. تو یہ اس مشکل کو, ان حالات کو فیس کرنا ہی جو ہے ہمارا کام ہے. تو ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں سے ڈر جائیں گے. اب دیکھیں نا کہ 32 سال ہو گئے ہیں اس فیلڈ میں, تو اس میں بہت سے ایسے ادوار دیکھے ہیں جن میں نواز شریف دور تھا, اس کے بعد وہ جنرل مشرف کا دور آیا, پھر عمران خان کا دور آ گیا, بے نظیر بھٹو کا دور تھا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں. ان میں جو ہے وہ ہر جو حکمران ہوتا ہے یا ان کے جو ورکر ہوتے ہیں وہ مختلف قسم کا وہ میڈیا کے اداروں کے خلاف, صحافیوں کے خلاف کارروائیاں کرتے رہتے ہیں. ابھی آپ کے سامنے بہت سے حالیہ جو گزشتہ سال گزرے ہیں ان میں آپ نے دیکھا کہ میڈیا کے اداروں پر بھی حملے ہوئے ہیں. تو اب یہ چیزیں چلتی ہیں ساتھ ساتھ, بس یہ میڈیا کا حصہ ہے. تو صرف یہ ہے کہ ان کو ٹیکل کرنا آنا چاہیے ہمیں, کس طریقے سے اس کو جو ہے وہ حالات کا سامنا کرتے ہیں. اکثر کسی بھی شعبے میں جائیں تو اس کے لیے اسی شعبے کی تعلیم بہت ضروری ہوتی ہے. ڈاکٹر بننے کے لیے ڈاکٹر کی اسٹڈی اور وکیل بننے کے لیے لاء کی اسٹڈی کرنی پڑتی ہے. صحافیوں کے لیے صحافت کی اسٹڈی بھی ضروری ہونی چاہیے, جو کہ پہلے تو نہیں تھی, اب ضروری کی جا رہی ہے. مگر ابھی بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو تعلق کی بیس پہ صحافت میں آ جاتے ہیں اسٹڈی کے بغیر. جی دیکھیں, اس میں روبیت دو چیزیں ہیں اس میں. ایک تو یہ جو ہے نا وہ میڈیا میں جرنلزم میں یہ چیز ہے کہ ایک تو ایکسپیرینس بیس پہ کچھ لوگ ہیں جن کا ماشاءاللہ ایکسپیرینس ہے, وہ اپنی اپنی بیٹ میں اپنے اپنے شعبے میں ید طولہ رکھتے ہیں ماشاءاللہ. وہ بہت جو ہے وہ اس میں ان کی گہری جو ہے نا وہ اس میں ایک ہے ٹریننگ اس میں ہو چکی ہے اپنی اپنی بیٹ میں. دوسرا جو آپ نے کہا کہ اس میں کوالیفیکیشن, تو ابھی جب سے بیسیکلی پہلے اتنا کوالیفیکیشن کو نہیں دیکھا جاتا تھا جب پرنٹ میڈیا تھا, تو جب سے یہ الیکٹرانک میڈیا آیا ہے تو اس وقت سے اس میں جو ہے وہ ماسٹر ڈگری ہولڈر جو ہیں وہ پہلے میس کمیونیکیشن ضروری تھا, اس کے ساتھ ساتھ کوئی ایم اے پولیٹیکل سائنس, ایم اے انگلش جو ہے اس سے ریلیونٹ جو ڈگریز تھی وہ بھی دیکھ کے تو ان کو اب وہ اس میں جو ہے نا وہ اسپیس بنتی جا رہی ہے ان کی بھی. تو لیکن پھر بھی جو ہے بہت سارے سٹارٹ میں جب یہ کام ہوا تو ماشاءاللہ بہت سارے ہمارے ڈگری ہولڈر جو اسٹوڈنٹس فریش جو تھے ماسٹر ڈگری ہولڈر,
ان کو بہت اس میں ان کے لیے جگہ بنی, ان کو جابز ملی ہیں, روزگار کا مسئلہ ہوا. لیکن اب دیکھیں کہ اب آپ خود اسٹوڈنٹ رہی ہیں اس کی میس کام کی, تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہر سال جو ہے کتنے اسٹوڈنٹ جو ہے فارغ التحصیل ہو رہے ہیں, ڈگری ہولڈر ہو رہے ہیں. اب وہ سب کے لیے تو اس میں جگہ نہیں بن سکتی اداروں میں. دوسری بات یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ اس میں اب یہ ہمارے معاشرے میں ایک چیز بن چکی ہے کہ جہاں پہ کوالیفیکیشن جو ہے وہ دیکھی جاتی ہے, اس کے ساتھ ساتھ کہیں نہ کہیں ایسی چیزیں بھی آ جاتی ہیں کہ وہ کسی کو اوبلائز کرنا پڑتا ہے. وہ میڈیا مالکان کے حوالے سے ہو جاتا ہے, یا میڈیا کی جو مینجمنٹ ہے ہماری مختلف اداروں میں, وہ کسی نہ کسی حوالے سے اوبلائز کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ کچھ نان پروفیشنل لوگ بھی جو ہیں وہ میڈیا میں آ گئے ہیں. تو لیکن جو پراپر جو میڈیا ہے, ایک الیکٹرانک ہو یا پرنٹ میڈیا, اس میں تو وہ چھلنی میں سے گزر کے تو بندہ جو ہے وہ ٹرینڈ ہو ہی جاتا ہے. لیکن بہت سارے ایسے ادارے ہیں جہاں پر ان کی باقاعدہ ٹریننگ نہیں ہوتی, وہاں پہ نان پروفیشنل لوگ زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے وہ بعد میں آنے والے جو نوجوان نسل ہے یا وہ نئے جو وہاں پہ آ رہے ہیں ٹریننگ, ان کی وہ ٹریننگ کا کوئی پروسیس نہیں ہے. اس کی وجہ سے بہت سی پرنٹ میڈیا میں بھی, الیکٹرانک میڈیا میں بہت سی وہ غلطیاں دیکھنے میں آ رہی ہیں, بہت سے بلنڈرز ہو رہے ہیں, جس کی وجہ سے اور بہت سی ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ جی فلاں میڈیا کے جو لوگ ہیں وہاں پہ جا کے انہوں نے پوری جو ہے وہ خبر آئی ہے ان کے پاس, تو بجائے وہ خبر آن ایئر کرنے کے انہوں نے جا کے تو اس کو وہ سیل کر دیا ہے, اس کی وہ جو رقم لے کر وہ خبر جو جاری نہیں کی. تو یہ چیزیں ہیں, اس کو دیکھنا پڑے گا. اس کو جو پراپر جو ہماری صحافیوں کی تنظیمیں ہیں, جو پراپر جو تنظیمیں ہیں, ان کو بھی اس کا نوٹس لینا چاہیے. یہ صحافیوں کی تنظیمیں ہی اس کو جو ہے بہتر طریقے سے دیکھ سکتی ہیں اور اس چیز پر قابو پا سکتی ہیں کہ کوئی صحافت کے نام پر اس کو 2 نمبر طریقے سے کمائی کا دھندا نہ بنا لے, یا غلط طریقے سے اس کو جو ہے وہ صحافت کو جو ہے وہ بدنما داغ نہ بنے. آنے والی نئی نسل جو کہ صحافت میں آ رہی ہے, ان کے لیے یا جو اس وقت نیو صحافی آئے ہوئے ہیں, ان کے لیے کوئی خاص پیغام؟ دیکھیں روبیہ, یہ بیسیکلی ٹیکنالوجی کا دور ہے, اور اس میں سوشل میڈیا بھی ہے, ڈیجیٹل میڈیا بھی ہے. آپ کا بھی یہ جو ہے ادارہ ماشاءاللہ ڈیجیٹل میڈیا ہے, تو آپ بھی اپنے ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے لوگوں میں بڑا شعور آگہی دے رہے ہیں. تو عام لوگوں کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد بھی بہت زیادہ باشعور ہو چکے ہیں, سمجھتے ہیں کیا غلط ہے کیا درست ہے. تو میں سمجھتا ہوں اب اس دور میں, کیونکہ پہلے جو ہے وہ اطلاعات تک, معلومات تک اتنی رسائی نہیں تھی. اب سوشل میڈیا کے ذریعے, جن میں یوٹیوب بھی ہے, فیس بک بھی ہے, اس جیسے بے شمار جو مختلف فورمز ہیں, میڈیم ہیں سوشل میڈیا کے, ان کے ذریعے اب چھوٹا سا بچہ بھی جو ہے وہ بھی مجھ سے زیادہ انفارمیشن, مجھ سے زیادہ نالج وہ رکھتا ہے. پہلے ہمیں صرف پی ٹی وی ہوتا تھا, اس کے بعد چینلز آئے, وہی ہمارے پاس ایک واحد ذریعے تھے معلومات کا, انفارمیشن حاصل کرنے کے. لیکن اب جو سوشل میڈیا کی وجہ سے, وہ چاہے ایک عام شہری ہو چاہے وہ صحافی ہو, وہ بہت زیادہ نالج رکھتا ہے, بہت زیادہ اویئرنیس رکھتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ صحافیوں کو جو نئے آنے والے ہیں, ان کو کیا میں مشورہ دے سکتا ہوں, کیا ان کو میں پیغام دے سکتا ہوں. پیغام یہی ہے کہ آپ نے خود پہلے جو بات کی ہے کہ بغیر تحقیق کے وہ چیزیں چل جاتی ہیں. تو جب اس شعبے میں آنا ہے تو ہمارا دین بھی یہی کہتا ہے کہ تمہارے پاس اگر کوئی اطلاع, کوئی انفارمیشن, کوئی خبر آئے تو اس کی اچھے طریقے سے چھان پھٹک کرو, اس کی تحقیق کرو, اور اس کے بعد وہ خبر جو ہے وہ دو. تو میں یہی کہوں گا کہ ایک تو صحافت جو ہے یہ مشن ہوتا تھا کسی دور میں, لیکن اب یہ روزگار بھی بن گیا ہے, بزنس بھی بن گیا ہے. لیکن چلے ٹھیک ہے, یہ روزگار بھی ہے, بزنس بھی ہے, لیکن کم از کم صحافتی جو اقدار ہیں وہ نہیں مرنی چاہیے. صحافتی اقدار جو ہیں وہ زندہ رہنی چاہیے. اور نمبر 2, اس میں جو چیز ہے کہ ایک تحقیق کی, وہ روایت جو ہے وہ دم توڑ چکی ہے. تحقیق کی روایت جو ہے وہ جاری و ساری رہنی چاہیے. جی بہت شکریہ سر, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. بالکل قمر بٹ صاحب نے کچھ باتیں بتائی کہ جب ہم کوئی خبر کرتے ہیں, ہمارے پاس کوئی انفارمیشن آتی ہے تو اس کی تصدیق بہت ضروری ہوتی ہے. ہمیں چاہیے کہ کسی بھی خبر کی تصدیق پہلے کر لیں, اس کے بعد عوام تک پہنچائیں, غلط خبر نہ پہنچائیں. اس سے عوام میں بھی پھر ایک بھروسہ جو ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے صحافیوں پر. تو صحافی بہت محنت کر کے کام کرتے ہیں, قدر کیا کریں ان کی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گی, تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.